کل نفع ہونا ہے، آخرت میں جس کا تمہیں نفع ہونا ہے اس کی حرص کرو، اس کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ فاستبقوا الخیرات احرص علی ما ینفعک۔ دنیا کا مال، دنیا کا عہدہ منصب، دنیا کا اسٹیٹس، دنیا کی خوشحالی، دنیا کی عیش و عشرت، تو بتایا دنیا کے معاملے میں قناعت کرو، نیکی کے معاملے میں اور آخرت کے اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، حرص کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی ہے۔ وہ بڑا خوش نصیب آدمی ہوتا ہے جس کے اندر نیکیوں کی حرص پیدا ہو جائے اور دین میں آگے بڑھنے کی حرص آ جائے کہ کس طرح میں اس سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ اجمعین کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک صحبت ملی تھی تو خوب طبیعت بن گئی تھی اور بڑھیا فکر نصیب ہوئی تھی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ جو مال والے ہیں نا، جسم میں تو یہ نیکیاں کرتے ہیں، ہم بھی جسم سے نیکیاں کر لیتے ہیں، انہیں اللہ نے مال دے دیا ہے اور یہ اس مال سے ایسی نیکیاں کر لیتے ہیں کہ ہم وہ نیکیاں نہیں کر پاتے۔ ہم بھی صاحب مال کو دیکھتے ہیں تو ہماری حرص کسی اور طرز کی ہوتی ہے۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس تو گاڑی ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، اس کے پاس تو یہ مزے ہیں اور ہمارے پاس نہیں ہیں۔ مرد بھی یہی حرص کرتے ہیں، عورتیں بھی اور بچے بھی آج یہی حرص کر رہے ہیں۔ وہاں اللہ کے نبی کی صحبت کی برکت سے ایسی مبارک فکر بنی تھی، کہنے لگے یا رسول اللہ، نیکیوں میں تو، جسمانی نیکیوں میں تو ہم ان کے برابر ہیں، یہ کچھ کر لیتے تو ہم بھی مقابلہ کر لیتے، لیکن مال و دولت کے لحاظ سے جو یہ نیکیاں کر پا رہے ہم تو نہیں کر پا رہے۔ اب وہاں حرص ہے، حسرت ہے تو نیکیوں پر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو درداء کے پاس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک اللہ کے نبی کی حدیث سنائی، اور حدیث یہ سنائی کہ جو شخص کسی جنازے میں شریک ہوتا ہے اور پھر تدفین کے اندر بھی شریک ہوتا ہے، اسے 2 قرات ملتے ہیں، 2 قرات کے بقدر اجر ملتا ہے۔ قرات ایک سونے کا وزن کا نام ہے، اور ساتھ فرمایا کہ وہ قرات دنیا کا قرات نہیں ہے، سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی نے بتایا، ورنہ جو انعام میں ملنے والا قرات ہے وہ احد پہاڑ سے بھی بڑھ کر ہے۔ تو جب حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ بات سنی تو بڑی حسرت سے کہنے لگے، نہ جانے زندگی میں کتنے قرات ضائع کر دیے۔ یہ حرص پیدا ہو جانا، یہ حسرت پیدا ہو جانا بڑی خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے کہ میں نیکیوں میں اس سے کیسے آگے بڑھ جاؤں۔ احرص علی ما ینفعک، یہ ہے میدان ایک دوسرے پہ حرص کرنے کا، یہ ہے میدان ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا۔ بس اوقات کوئی آدمی بڑھیا نیکی دیکھتا ہے تو اندر خیال آ جاتا ہے ہم یہ نیکی کہاں کر سکتے ہیں۔ راتوں کا اٹھنا، یہ تلاوت کا انداز، یہ پرہیزگاری اور تقوی، یہ احتیاط اور سچائی اور دیانت ہم کہاں کر سکتے ہیں۔
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ، اللہ سے مدد مانگو نا، اللہ سے مدد مانگو. عاجز کیوں ہو رہے ہو؟ ہمت کیوں ہار رہے ہو؟ کسی کو بڑیا نیکی پہ دیکھ رہے ہو تو اپنے اندر ہرس پیدا کرو نا، اور پھر کوشش کرو، اور پھر اللہ سے مانگو. کیا ہوگا؟ یا تو تمہیں اس نیکی کی توفیق مل جائے گی، اور اگر نہ بھی ملی تو محروم پھر بھی نہیں رہو گے. اللہ سے مانگا تو صحیح نا، اپنی سی کوشش تو کی نا. ہرس پیدا کرو نیکیوں میں آگے بڑھنے کی. اس عمل پہ یہ اجر و ثواب ملے گا، اس پر اللہ نے یہ انعام رکھا ہے، اس پر یوں اللہ کی رحمت ملتی ہے. سنتے ہیں نا تو اللہ کرے دل کے اندر شوق پیدا ہو جائے نا، چاہت آ جائے کہ یہ عمل میری زندگی میں کیسے آ جائے. تو یہ ہرس، اور اگر نہیں کر پا رہا تو حسرت، کاش کہ میں بھی یہ کر لیتا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے یہ حسرت نایاب بھی کوئی معمولی چیز نہیں. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی تھے، محدث تھے، مفسر تھے، اولیاء کے سرتاج تھے، انتقال ہو گیا. ایک شخص کیا دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنا رحمت کا اور اپنے فضل کا خاص معاملہ فرمایا ہے. خواب میں دیکھا، کہا کیسا رہا؟ کہ اللہ نے نوازشات اور عنایات میرے استحقاق سے زیادہ عطا فرما دی، لیکن میرے پڑوس میں ایک لوہار رہا کرتا تھا جو لوہا کوٹا کرتا تھا. اس کا معاملہ بڑا قابل رشک ہے. صبح ہوئی، یہ شخص سویرے سویرے وہاں پہنچا. عبداللہ بن مبارک کا پڑوس، وہاں پتہ لگا ایک شخص ہاں چند دن پہلے اس کا بھی انتقال ہوا. گھر والوں سے پوچھا کہ یہ شخص کیا عمل کرتا تھا؟ تو اس کی اہلیہ کہنے لگی اور تو کوئی خاص عمل نہیں تھا، دو چیزیں اس کے اندر بڑی نمایاں تھیں. ایک تو اس کے ہاں نماز کا بڑا اہتمام تھا. اگر اس نے ہتھوڑا اٹھایا ہوتا اور لوہا کوٹ رہا ہوتا اور اذان کی آواز اس کے کانوں میں پڑتی تو اب اٹھایا ہوا وہ ہتھوڑا لوہے پہ نہ مارتا، اپنے پیچھے گرا دیتا اور فوراً اذان پر لبیک کہتا، نماز کا اہتمام شروع ہو جاتا. دوسرا، ہمارے پڑوس میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے عبداللہ بن مبارک، اور وہ رات کو بڑی لمبی نماز پڑھتے، قیام کرتے، لمبا رکوع کرتے. تو میرا شوہر انہیں دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتا ہے اور کہتے کہ ہمارے لیے بھی اگر کوئی آسانی کا معاش کا معاملہ ہوتا تو ہم بھی ایسی رات بھر عبادت کرتے، ہم بھی رات بھر یوں ہی کھڑے ہوتے. تو یہ جو حسرت نایاب ہے یہ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ نیکی کی ہرس کر رہا، نہیں پہنچ رہا اس نیکی پر، حسرت کر رہا. کیسے مل جائے یہ عمل؟ یہ چیز کس طرح میری زندگی میں آ جائے؟ حکیم تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا کہ ایک دن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سفر میں جا رہے تھے، عائشہ بھی ساتھ تھی.
رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کسی ایسی جگہ سے گزرنا ہوا جو میدان اور جنگل کا سا تھا اور پردے کا کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو دوڑ لگاتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی اور یہ 2 مرتبہ ایسا کیا. ایک مرتبہ عائشہ جیتی, ایک مرتبہ اللہ کے نبی جیتے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تلک بھی تلک, برابر سرابر ہے مقابلہ. ایک مرتبہ تم جیتے, ایک مرتبہ ہم جیتے, معاملہ برابر ہے. تو ایک مرتبہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کسی دیہات میں دعوت تھی, 7 اہلیہ ساتھ تھی, اور ایسا موقع آیا کہ ساتھ کوئی اور بھی نہیں تھا, اور ایسی خلوت اور خالی ماحول ملا. تو فرمانے لگے اللہ کے نبی کی کئی سنتوں پر عمل کی توفیق ملی ہے, لیکن اس سنت پر عمل کرنے کا موقع نہ ملا. آج اللہ نے موقع دیا ہے, چلو دوڑ لگاتے ہیں. سبحان اللہ. یہ نا شوق, یہ حرص کہ اللہ کے نبی کی ایک ایک آداب میری زندگی میں کیسے زندہ ہو جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل ایک تو عائشہ کی دلجوئی کے لیے کیا, اور دوسرا یہ بھی لکھا ہے علماء نے کہ بتایا کہ بزرگی اس کا مطلب نہیں ہے کوئی اور ہی مخلوق ہو جاتی ہے. انسانوں میں انسانوں کی طرح ہی رہنا چاہیے نا بھائی. تو اس انداز کا شوق کہ اللہ کے نبی کی سنت پر عمل ہو جائے, نیکیوں کی یہ حرص ہے. تو یہ جس کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے, بڑی خوش نصیبی کی بات کہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے. دنیا میں اکتفا کر لو, قناعت کر لو. یہاں اکتفا ہے, یہاں قناعت ہے, یہاں حرص بیماری ہے, روگ ہے. یہاں حرص بیماری ہے, دنیا کے معاملے میں حرص بیماری ہے, اس لیے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے, کہیں انتہا نہیں ہے. دوڑتے دوڑتے ایک مقام پہ پہنچے گا, کسی کو اس سے آگے بھی کوئی آگے بھی اس سے نظر آئے گا, پھر دوڑ لگائے گا, پھر ہانپتے ہانپتے وہاں پہنچے گا, پھر کوئی آگے نظر آئے گا, پھر بھی کوئی آگے نظر آئے گا. تو زندگی ہانپتے ہانپتے گزرتی رہے گی, تڑپتے تڑپتے گزرتی رہے گی. یا تو جائز تدبیر سے, حلال طریقے سے جتنا اللہ رب العزت دے رہے اس پہ شکر ادا کرو. یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ اس میں آگے بڑھ لینا کوئی عزت کی بات ہے, کوئی خوش نصیبی کی بات ہے. یا تو گزارا ہو جائے, بس امتحان میں پاس ہو جائے, بس کافی ہے. دنیا امتحان گاہ ہے نا. ایک آدمی امتحان گاہ جاتا ہے سائیکل پہ, اور جو امتحان گاہ ہے وہاں پانی بھی نہیں, اور پنکھا بھی نہیں ہے, اور کھڑکیاں بھی نہیں ہیں, اور رکھی کرسیاں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. اور دوسرا آدمی امتحان گاہ جاتا ہے گاڑی پہ, پختہ اور شاندار عمارت میں, اے سی بھی رکھے ہیں, مشروبات بھی ہیں, لیکن بتائیے صرف امتحان گاہ کی وجہ سے کوئی نہیں کہتا یہ عزت والا ہے, یہ ذلیل ہے, یہ کامیاب ہے, یہ ناکام ہے. کیا کہتے ہیں؟ میاں نتیجہ آنے پہ پتہ لگے گا, میاں نتیجہ آنے پہ پتہ لگے گا.
تو میرے عزیزو، دنیا میں تو امتحان دے رہا ہے، کوئی گاڑی پہ دے رہا، کوئی سائیکل پہ دے رہا، کوئی جھونپڑی میں دے رہا، کوئی کوٹھی پہ دے رہا. یہ کوئی عزت ذلت کی بات نہیں، یہ کوئی قسمت بدقسمتی کی بات نہیں، یہ نصیب یا بد نصیبی کی بات نہیں. یہ تو امتحان گاہ ہے. کوئی سائیکل پہ جا رہا ہے، کوئی کار پہ جا رہا ہے، کوئی جھونپڑی میں ہے، کوئی کوٹھی میں ہے، کوئی زرق برق ہے، کوئی پھٹے پرانے بیٹھا ہے، کسی کے دسترخوان پہ کھانا ہے، کہیں فاقے ہیں. یہ امتحان گاہ ہے، یہ کوئی عزت ذلت کی بات نہیں، کامیابی ناکامی یہ نہیں. کہ آدمی اس کو پانے کے لیے بس ہر وقت سرگرداں اور پریشان رہے. یہاں تو قناعت ہے. اللہ نے حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، اعتدال کے ساتھ محنت سے جو دے رکھا ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر. ہاں حرص کرو میاں، آگے بڑھو. فاستبقوا الخیرات، ایک دوسرے سے آگے بڑھو. احرص علی ما ینفعک، جو کل تمہیں کام آنے والا سرمایہ ہے، اس سرمایہ کو کماؤ نا میاں. کتنی پیاری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کا اتنا ہی خیال رکھو نا جتنا یہاں رہنا ہے، اور وہاں کے لیے اتنی کمائی کرو جتنا وہاں رہنا ہے. زیادہ عرصہ کہاں رہنا ہے؟ طویل زندگی کہاں کی ہے؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اس کی حرص کرو اور اللہ سے مدد مانگو. عاجز نہ بنو، ہمت نہ ہارو، ہمت کرو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھو. دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ وَلَا تَقُلْ لَوْ فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا وَكَذَا. یہ ایک ایسی بات فرمائی ہے، اگر دنیا میں سکون سے رہنا ہے اور اطمینان حاصل کرنا ہے اور راحت کی زندگی پانی ہے، تو اللہ کے نبی کی اس نصیحت سے فائدہ اٹھا لو. اللہ کے نبی کی اس بات سے اسے اپنے دلوں میں بٹھا لو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے گے، اگر تمہیں دنیا میں کوئی مصیبت پہنچے، اور یہ پہنچتی ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس کی زندگی میں دنیا میں کوئی ناگواری نہ آئے. میں اور آپ، میرے اور آپ کی کیا حقیقت ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اشد البلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر آتی ہیں، اور پھر جو جتنا آپ کے قریب ہوتا ہے اس پر اتنی آزمائشوں کے سلسلے ہیں. میرے اور آپ کی کیا حقیقت ہے؟ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، یہاں تکلیف بھی ہے، یہاں راحت بھی ہے، یہاں غم اور دکھ بھی ہیں اور لذت اور مزے بھی ہیں. یہاں صدمے بھی ہیں، یہاں خوشیاں بھی ہیں. ملے جلے حالات کا نام دنیا ہے. تکلیف تو آئے گی، تکلیف تو آئے گی، صدمے بھی آئیں گے، آزمائش بھی آئے گی، دکھ درد بھی ہوگا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تکلیف اور اس صدمے کے اندر بھی اطمینان حاصل کرنے کا نسخہ یہ ہے کہ یہ نہ کہا کرو کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا نہ ہوتا، یہ نقصان نہ ہوتا، یہ تکلیف نہ آتی، یہ صدمہ نہ آتا، یہ آزمائش نہ آتی. اس سے ہونا ہونا کچھ نہیں سوائے تمہاری تکلیف میں اور اضافہ ہوگا، تمہارے صدمے میں اور زیادہ اضافہ ہوگا،
تمہاری پریشانی میں اور زیادہ اضافہ ہوگا. کرنا کیا ہے؟ ایسے موقع پہ کہا کرو قدر اللہ ما شاء فعل. بھائی وہ ہوا جو اللہ کی چاہت تھی اور مشیت تھی. وہ ہوا جو اللہ کی چاہت اور مشیت تھی. جو تقدیر تھی اور جو مشیت تھی وہ ہوا. اور وہ مصلحت زیادہ جانتے ہیں, وہ حکمت زیادہ جانتے ہیں. حدیث میں آتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک آدمی ہے کوئی سودا کر رہا ہوتا ہے, معاملہ بالکل قریب پہنچتا ہے اور سودا نہیں ہوتا. کسی منصب کے قریب پہنچتا ہے, وہ عہدہ اور منصب نہیں ملتا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرا بندہ یہ سودا کرنے نکلا تھا اور اس منصب و عہدے تک پہنچنے لگا تھا, میں نے اسے پھر دور کر دیا, اس لیے کہ مجھے پتا ہے اس سودے کے بعد اسے کتنی مصیبت میں آنا تھا اور اس عہدے کے بعد کس پریشانی میں اس نے مبتلا ہونا تھا. تو اب بظاہر یہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میری محنت تو ضائع ہو گئی, میرا سودا تو فلاں نے خراب کر دیا, اور اگر میں یوں کر لیتا تو سودا ہو جاتا, اور اگر میں ایسا کر لیتا تو اس عہدے تک پہنچ جاتا. اب مخلوق سے بھی شکوے شکایت کرتا ہے, خود اپنے اندر بھی تکلیف بڑھتی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی یوں کہا کرو جو تقدیر میں تھا, جو اللہ کی مشیت میں تھا, بس وہ ہو گیا. اور ہم کیا جانیں اللہ نے اس میں کتنی بڑی حکمت رکھی ہوگی, کتنی بڑی اس میں میرے لیے مصلحت ہوگی, اور اللہ نے نہ جانے کس بڑی مصیبت سے مجھے محفوظ کر دیا ہے. ولیکن قولوا قدر اللہ ما شاء فعل, جو اللہ نے چاہا وہ ہو گیا. ہم ایمان تو رکھتے ہیں تقدیر پر, لیکن اس تقدیر پر چونکہ استحضار نہیں ہوتا, اس کو عمل بھی نہیں لاتے, اس لیے پریشان رہتے ہیں, اس لیے پریشان رہتے ہیں. حالانکہ ایمان تو لایا ہے اس عقیدے پر, آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ. ہر قسم کا فیصلہ اللہ کی طرف سے ہے, اس پر ہمارا ایمان ہے. لیکن پھر کوئی ناگواری آتی ہے, پریشان ہو جاتے ہیں, بے تاب ہو جاتے ہیں, بے چین ہو جاتے ہیں. یہ مطلب نہیں جو تقدیر پہ یقین رکھے اسے صدمہ نہیں ہوتا, غم نہیں ہوتا, تکلیف نہیں ہوتی. غم بھی ہوتا ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے, آنکھوں سے آنسو بھی بہہ پڑتے ہیں تکلیف کی وجہ سے. لیکن اس کی مثال کیسی ہوتی ہے؟ اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور منت کر کے اس سے وقت لیتا ہے اور اس کے لیے فیس طے کر دیتا ہے, لیکن جب وہ زخم کاٹتا ہے تکلیف تو ہوتی ہے نا, اور بس اوقات اس تکلیف سے آنسو بھی بہہ پڑتے ہیں نا. صدمہ بھی ہوتا ہے نا, ایک انگلی کٹ گئی, ٹانگ کا ایک حصہ کٹ گیا. لیکن بتائیے وہ اس ڈاکٹر کو اپنا خیرخواہ سمجھتا ہے یا بدخواہ سمجھتا ہے؟ نظر ہوتی ہے اس کی حکمت پر, نظر ہوتی ہے اس کی مصلحت پر. تو ایسی اللہ کریم کی طرف سے جب کوئی تکلیف آتی ہے تو آپریشن ہو رہا ہوتا ہے, آپریشن ہو رہا ہوتا ہے, تکلیف بھی ہو رہی ہوتی ہے, صدمہ بھی ہوتا ہے, آنکھوں سے آنسو بھی بہ رہے ہوتے ہیں, لیکن دل کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت بھی ہوتی ہے کہ وہ جو ذات کر رہی ہے اس کو میری مصلحت اور حکمت پر خوب نظر ہے. تو بے تاب نہیں ہوتا, بے چین نہیں ہوتا,
شکوے نہیں کرتا اور اس مصیبت کو اپنے لیے وبال نہیں بناتا. بس اوقات مصیبت آتی ہے، آدمی اس کو اپنے لیے وبال بنا دیتا ہے کہ اجر و ثواب سے بھی محروم ہوتا ہے اور کل قیامت میں اس پر سزا بھی ملے گی کیونکہ شکوے شکایت آ گئے، دین سے دور ہو گیا، بلکہ جو اعمال کر رہا تھا وہ بھی چھوڑ بیٹھا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہی ایسا کرتے ہیں، ہمارے گھر نے کیا کیا ہے کہ ساری آزمائشیں ہمارے گھر میں، الیاذ باللہ. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مصیبت کو وبال بننے سے، وبال نہ بنے ہماری زندگی میں، اس کے لیے نصیحت فرمائی کہ جب تکلیف آئے، اور آئے گی سب پر آتی ہے. میں نے عرض کیا میرے اور آپ کی کیا حقیقت ہے، انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، ان کی زندگی آزمائشوں سے، تکالیف سے گزری ہے، آئیں گی. تو یقین ہو تقدیر پر کہ قدر اللہ ما شاء فعل، جو اللہ کی تقدیر میں تھا، جو اس کی مشیت میں ہو گیا ہو گیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی چاہتے ہیں اور پھر اس کی کوئی قسمت طے کرتے تھے اور یہ اس قسمت پہ راضی رہتا ہے تو اللہ اس سے راضی بھی ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے برکت کا فیصلہ بھی فرما دیتے تھے. اور جب اللہ کسی بندے کے لیے کوئی قسمت طے کرے وہ اس پہ ناراض ہو جائے تو اللہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں اور اس کو برکتوں سے محروم کر دیتے ہیں. اذا قضى اللہ قضاء، جب اللہ کوئی فیصلہ کرتا ہے تو پھر احب ان یرضى بقضائه، پھر اللہ کو یہ پسند یہ ہے کہ اس کے فیصلے پہ راضی ہو جائے. اللہ پھر یہ چاہتے ہیں کہ بندہ اس پہ راضی ہو جائے، اور اس پہ راضی ہونے پہ انعام کیا ملے گا؟ اس کے دل کو اطمینان مل جائے گا. وہ جو تکلیف کی ایک چبھن ہے نا، وہ جو ایک آزمائش کی بے چینی ہے نا، اس سے محفوظ ہو جائے گا. جو اسے کسی کروٹ سکون نہیں لینے دیتی، کسی لمحے اسے اطمینان نہیں ہو رہا، اس چبھن سے محفوظ ہو جائے گا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایسا کر لو، یہ مت کہا کرو اگر ایسا ہو جائے. یہی فرق ہے مسلمان اور کافر میں. دونوں تدبیریں کرتے ہیں، دونوں تدبیریں کرتے ہیں. وہ تدبیر کرنے کے بعد نتیجہ نہ آئے تو بے چین رہتا ہے. مسلمان جب تقدیر پہ ایمان رکھتا ہے تدبیر یہ بھی کرتا ہے، لیکن نتیجہ جو بھی آتا ہے اطمینان پاتا ہے کہ اللہ نے جو نتیجہ دیا ہے اللہ اپنے علم اور حکمت سے بہتر ہی دیتے ہیں. یہ مطمئن ہو جاتا ہے، چاہے وہ نتیجہ اس کے خواہش کے مطابق ہو یا خواہش کے مطابق نہ بھی ہو، لیکن اطمینان پا لیتا ہے، اس پر مطمئن ہوتا ہے. تو یہ فرق ہے مسلمان کا اور کافر کا. اور تقدیر پر راضی رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی تدبیر نہ کرے. تقدیر پر جو عمل ہوتا ہے وہ تدبیر کے بعد ہوتا ہے. اپنی طریقے سے تدبیر کر لی، مریض کو ڈاکٹر کے پاس بھی لے گیا، دوائی بھی دے دی، احتیاط بھی کر لی، تدبیر کر لی، اب وہ دنیا سے چلا گیا. اب تقدیر پر عمل ہے.
اور اپنے آپ کو اطمینان دلا دیا کچھ بھی کر لیتا نا تو اللہ کا جو فیصلہ تھا وہ ہونا تھا. تقدیر پر ایمان کا مطلب یہ نہیں کہ تدبیر نہ کرے. تدبیر پہلے ہے پھر تقدیر ہے. تدبیر کر رہا، تدبیر بھی کرے اعتدال کے ساتھ، اپنے اختیار کے مطابق، اپنی استعداد کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق تدبیر کرے، اور پھر اس کے بعد جو نتیجہ آئے پھر تقدیر پہ راضی ہو جائے. پھر یوں نہ کہے کہ اگر ایسا کر لیتا، پھر اگر مگر نہیں. کہ نکاح سے پہلے یہ دیکھ لیتا تو یوں نہ ہوتا. ارے میاں تدبیر پہلے کر لیتے، اب جو نتیجہ آ گیا ہے سمجھو اسی ازمائش میں میرے لیے کوئی حکمت اور مصلحت ہوگی. اب یقین نہیں ہوتا اس تقدیر پر تو بس اوقات زندگی کا یہ غم زندگی بھر کے بے چینی کا باعث بنتا ہے. زندگی بھر کہ ایسا کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا. میاں اب ہو گیا، اب تمہارے لیے اللہ کے نبی نے جو تسلی کا سامان دیا ہے وہ کیا ہے؟ اب اللہ کے فیصلے پہ دل و جان سے راضی ہو جاؤ. اس میں تمہارے لیے اطمینان ہے، اس میں تمہارے لیے راحت ہے، اس میں تمہارے لیے سکون ہے، اس میں تمہارے لیے عافیت ہے. اب راضی ہو جاؤ. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آزمائش آئے، تکلیف آئے، تو پھر اگر مگر نہ کرو کہ اگر ایسا کر لیتا تو یوں نہ ہوتا یا یوں ہو جاتا. بس یہ کہہ دو کہ اللہ نے جو چاہا ہے وہ ہو گیا. سچ کہہ رہا ہوں، اب چونکہ دلوں میں اللہ ہے ہی نہیں تو تقدیر پر ایمان کہاں کرا. جب اللہ کی ذات کا تصور ہی کمزور ہو گیا، اس کی عظمت ہی دل سے ختم ہو گئی، اس کا تعارف ہی ختم ہو گیا، اور پھر کوئی آزمائش آ گئی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر خودکشیاں ہوتی، پھر آدمی نفسیاتی بیمار بن جاتا ہے. وہ آزمائش اس کے جسم پہ اتنی بھاری بن کے گزرتی ہے کیونکہ کوئی چیز اندر ہے نہیں جو اس کا مقابلہ کرے نا. اندر قوت مدافعت نہیں ہے. ایمان، تقدیر پر ایمان، یہ قوت مدافعت ہے. جب یہ نہیں ہے تو وہ آزمائش اس کے اعصاب پہ گرتی ہے، اس کے دماغ پہ گرتی ہے، اس کے جسم پہ گرتی ہے. تو بس اوقات دماغ دے بیٹھتا ہے، عقل دے بیٹھتا ہے، سوچ اور فکر دے بیٹھتا ہے، یا نشہ کرتا ہے، یا خودکشی کرتا ہے، یا نفسیاتی ہو جاتا ہے. آج ہمارے بچے بچیاں نفسیاتی ہو رہے ہوتے ہیں، ڈپریشن میں ہوتے ہیں اور ہوں گے، اور روز بروز یہ بیماریاں بڑھیں گی. نفسیاتی ہوں گے، خودکشیاں ہوں گی، جسے کہیں کہ نشہ آور دوائیاں کھائیں گے، یہ بڑھیں گی. اس لیے کہ اللہ کا تعارف جو نہیں ہے. جب اللہ کا تعارف ہی نہیں ہے تو تقدیر پر ایمان کائے گا. اس لیے دنیا میں جہاں دلوں میں اللہ نہیں ہے نا، وہاں یہ بیماریاں بہت کثرت سے ہیں، بہت کثرت سے بیماریاں ہیں. اور آج نئی نسل میں یا دیہات میں، کم پڑھے لکھے لوگوں میں، دیہاتوں میں
آدمی کے اندر عمل میں کوتاہی ہوتی ہے، لیکن بچپن کا ماحول ایسا ملا ہوتا ہے سادگی کا کہ دل کے کسی خانے میں اللہ ضرور ہوتے، اس لیے وہاں آپ کو ڈپریشن نہیں ملے گا، وہاں آپ کو خودکشیاں نہیں ملیں گی، وہاں آپ کو مایوسیاں نہیں ملیں گی۔ یہ نئی روشنی نے دلوں سے اللہ کا تعارف مٹا دیا ہے، اللہ کی عظمت ختم کر دی ہے، اللہ کی بڑائی ختم ہو گئی۔ تو جب بڑائی عظمت ہی نہ رہی تو پھر آنے والے حالات ان کا مقابلہ کیسے کرے؟ یہ تو ایمان تھا، یہ تو اللہ کا صحیح تصور تھا کہ بھائی یہ آنے والے حالات جو ہیں اس میں میری حکمت اور مصلحت ہے۔ آدمی ڈاکٹر کی اس ریئیکشن پہ کیوں مطمئن ہوتا ہے؟ حالانکہ وہ پیٹ کاٹ رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ دل نکال رہا ہوتا ہے، حالانکہ وہ جسم کا ایک حصہ کاٹ رہا ہوتا ہے، اسے ڈاکٹر کا تعارف حاصل ہے، وہ ڈاکٹر کی صلاحیتوں پر اسے اعتماد ہے، اسے ڈاکٹر کی علم و ہنر پر اعتماد ہے، باوجود کہ تکلیف اٹھا رہا، درد اٹھا رہا، صدمہ اٹھا رہا، لیکن پھر بھی حوصلے میں ہے، اطمینان میں ہے، اسے فیس بھی دیتا ہے، شکریہ بھی ادا کرتا ہے۔ تو آج میرے عزیزو، جب آزمائش آتی ہے، جب کوئی تکلیف آتی، اور یہ زندگی کا حصہ، اس دنیا کی زندگی کا حصہ ہے، یہ تکلیف آزمائش آنی ہے، لیکن مسلمانوں کے پاس ایک خوبصورت عقیدہ ہے، اور وہ عقیدہ تقدیر کا ہے کہ تدبیر کے بعد جو نتیجہ آتا ہے یہ تقدیر پر اپنا ایمان تازہ کر لیتا ہے کہ اللہ کی تقدیر اور مشیت میں یہی تھا، وہ ہو گیا، اور اس میں کیا حکمت، کیا مصلحت ہے، اللہ رب العزت اس کو مجھ سے زیادہ بہت بہتر جانتا ہے۔ یہ اس کے لیے اطمینان کا باعث ہے، صبر کا باعث ہے، قابل برداشت ہو جاتی ہے تکلیف، قابل برداشت ہو جاتی۔ بڑے بڑے صدمے زندگی میں آتے ہیں، بڑے بڑے صدمے آتے ہیں، لیکن اللہ کے نیک بندے آپ دیکھیں گے بڑے بڑے صدموں کی اس گھڑی کے اندر بھی بے تاب اور بے چین نہیں ہوتے۔ یہ نہیں کہ انہیں اس صدمے کا احساس نہیں ہوتا، یہ نہیں کہ ان کے لیے وہ تکلیف کوئی معمولی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ وہ آزمائش کوئی چھوٹی چیز ہوتی ہے نا، بڑی بڑے صدمے، بڑی بڑی آزمائشیں، لیکن تقدیر کا عقیدہ انہیں اندر سے حوصلہ دیتا ہے، تقدیر پر ایمان ان کے لیے قوت مدافعت، طاقت کا سامان بن جاتا ہے، اور اس آزمائش کے مقابلے کے لیے وہ عقیدہ کام آتا ہے۔ اور جہاں یہ عقیدہ نہ ہو، جہاں تقدیر پر استحضار نہ ہو، وہاں کوئی سہارا نہیں، وہاں تو پھر کبھی دماغ پہ چوٹ پڑتی ہے، کبھی اعصاب پہ چوٹ پڑتی ہے، کبھی جسم کے کسی حصے میں پڑتی ہے، وہ ایک آزمائش ایک نئی مصیبت بن جاتی ہے، دنیا کے لحاظ سے بھی، آخرت کے لحاظ سے بھی وبال بن جاتی۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات فرمائی جو دلوں میں بٹھانے کے قابل ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے تو یہ ہرگز نہ کہا کرو اگر ایسا کر لیتا، اگر یوں ہو جاتا، اس سے تمہاری بے چینی میں، تکلیف میں اور اس حسرت میں اور اضافہ ہوگا، بلکہ یہ کہا کرو قدر اللہ ما شاء فعل، جو اللہ نے چاہا بس وہ ہوا، جو اس کی تقدیر میں تھا، جو اس کی مشیت میں تھا، جو اس کی مرضی میں آیا وہ ہوا۔ اور چونکہ اس ایمان والے کو اللہ کا تعارف ہوتا ہے
کہ وہ ذات ویسی ہے جو میری خیر خواہ اتنی ہے کہ اتنا میں اپنی ذات کا خیر خواہ نہیں، وہ مجھ پر اتنی مہربان کہ اتنا میں اپنی ذات پہ مہربان نہیں. تو جس ذات نے جو فیصلہ کیا ہے بہتر ہی کیا ہے. یہ بس اوقات سمجھتا ہے کہ میری خواہش پوری نہیں ہوئی اور مجھے اپنا مقصد حاصل نہیں ہوا، اور میں نے جو تدبیر کی ہے اس تدبیر کے مطابق نتیجہ نہیں آیا. لیکن اسے کیا پتا کہ اس پردے کے پیچھے اس کی وجہ سے کتنی بڑی مصیبت سے بچ گیا، کسی کتنے بڑے نقصان سے بچ گیا. اسے تو یہ نظر آ گیا نا کہ چوری ہو گئی، اسے تو یہ نظر آیا نا کہ بیٹی گھر واپس آ گئی، اسے تو صرف اس حد تک نظر آیا نا کہ یہ نقصان ہو گیا. لیکن اللہ کی اس کی کیا حکمت ہے اور اس میں کیا مصلحت ہے. تو میرے عزیزو، تقدیر کی پر ایمان کے بغیر زندگی میں کبھی سکون نہیں آ سکتا. تقدیر پر ایمان کے بغیر کبھی زندگی میں اطمینان نہیں آ سکتا. جس قدر تقدیر پر ایمان پختہ ہوگا، اس کا استحضار ہوگا، تو عین آزمائشوں کی گھڑیوں کے اندر بھی اسے اطمینان کا لطف ملے گا، اطمینان کے مزے لوٹے گا. اللہ کی مرضی. ایک بزرگ کی طرف لکھا کہ حضرت بڑی پریشانی لائق ہے، بڑی پریشانی لائق ہے. تو انہوں نے جواب میں لکھا، جس کا اللہ سے تعلق ہے اس کا پریشانی سے کیا تعلق؟ جس کا اللہ رب العزت سے تعلق ہے اس کا پریشانی سے کیا تعلق؟ تو کوئی تعلق میں کمزوری ہے نا، اس لیے پریشان رہ رہے ہو، اس لیے بےتاب اور بے چین ہو، اس تعلق میں کمی ہے. ورنہ اللہ سے تعلق اور پریشانی دونوں میں کیا جوڑ ہے؟ کوئی جوڑ نہیں ہے. تو جس قدر اللہ سے تعلق بڑھے گا، تقدیر پر ایمان بڑھے گا، اللہ کی معرفت نصیب ہوگی، پریشانیاں پریشانی نہیں رہے گی، تکلیف پریشان نہیں کرے گی، صدمے بے چین نہیں رکھیں گے. نقصان اس دنیا میں دنیا کا حصہ ہے. بیٹا جائے گا، اولاد چلی جائے گی، بیماریاں آئیں گی، کمی پیشی کاروبار میں ہوگی، نقصان آئے گا، دنیا ہے. لیکن ان سارے حالات کے اندر بھی ایمان والا اس عقیدے کے بدولت مطمئن رہتا ہے، سکون سے رہتا ہے. اس لیے فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، جو چلا گیا اس پہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ افسردہ نہ ہوا کرو. حکیم الامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تو ایک بڑی بات فرمایا کرتے تھے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں مسلمان کا تو دنیا میں کوئی نقصان ہی نہیں ہوتا. مسلمان کا تو دنیا میں کوئی نقصان ہی نہیں ہوتا. حضرت کاروبار، صحت چلی گئی، اولاد چلی گئی، نقصان نظر آتا ہے. فرمایا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی آدمی ایئرپورٹ پہ ہو اور 2 بیگ ہاتھ میں ہو، اور اس کا جگری یار اس سے کہہ دے کہ ایک بیگ کا بوجھ میرے حوالے کرو اور جہاں تمہیں جانا ہے پھر تم مجھ سے اپنا یہ سامان لے لینا. راستے بھر کا بوجھ بھی اٹھاتا ہے اور اس کی دیکھ بھال بھی کرتا ہے. جب منزل پہ پہنچتا ہے تو وہ بیگ بھی واپس کر دیتا ہے، کچھ انعام بھی واپس کر دیتا ہے. فرمایا ایمان والے کے ساتھ تو اللہ ایسا ہی معاملہ کرتے ہیں
دنیا میں کچھ لیتے ہیں، جب منزل پہ پہنچتا ہے وہ چیز بھی واپس کر دیتے ہیں، ساتھ انعام بھی دے دیتے ہیں۔ بتائیے اس کا بھی کوئی نقصان ہوا؟ اس کا کائے کا نقصان ہوا؟ یہاں لیا وہاں دے دیا اور بڑھا کے دے دیا۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اتنا دوں گا کہ حساب بھی کوئی نہیں ہے۔ یہاں لیا وہاں واپس کر دیا، اس کا کائے کا نقصان ہوا؟ تو میرے عزیزو، ایمان بڑی دولت ہے، صحت مند عقیدہ بڑی دولت ہے، دنیا جنت بنتی ہے۔ عین آزمائشوں میں، تکلیف کے اندر بھی آدمی زندگی کا لطف اٹھاتا ہے، اور یہ ایمان اور عقیدہ صحیح نہ ہو تو نعمتوں کے اندر رہ کر کروڑوں نعمتیں ہیں، ایک نعمت چلی گئی، یہ ایک نعمت اتنی بے چین اور بےتاب کر دیتی ہے کہ کروڑوں نعمتوں سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ ایک نعمت گئی، لاکھوں نعمتیں ہیں، لیکن اس نے اتنا بے چین کر دیا، اتنا بے چین کر دیا، اتنا بےتاب کر دیا کہ وہ ساری لاکھوں نعمتیں دھری کی دھری رہ گئی۔ اور یہ عقیدہ اور یہ ایمان اتنی بڑی دولت ہے، سبحان اللہ، کہ عین آزمائش کے اندر بھی زندگی کا لطف لیتا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئے گی مصیبت، تکلیف آئے گی، لیکن یوں کہا کرو کہ اللہ کی مشیت سے آئی ہے، اللہ کی مرضی سے آئی ہے، اس کی تقدیر اور اس کا فیصلہ ہے۔ تو تم ڈاکٹر پر اعتماد کر کے اس کے زخموں کو خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتے ہو، تو اللہ کی طرف سے کوئی تمہاری طہارت اور پاکیزگی کا آپریشن ہو رہا ہے تو اس کو بھی خندہ پیشانی سے برداشت کرو نا۔ وہ آپریشن کرے تو شکریہ بھی ادا کرو، فیس بھی ادا کرو، اور اللہ کی طرف سے کوئی تمہاری طہارت اور پاکیزگی کا سامان ہو رہا ہے، صفائی ہو رہی ہے، تم شکوے کرنے لگ جاتے ہو، تمہارے دلوں میں زبان پہ شکوے شکایت آنے لگتی ہے۔ تو سوائے اس کے کیا کہ اس ڈاکٹر پر اعتماد ہے، اسے جانتے ہو، اور تمہارا دل اللہ کی معرفت سے خالی ہو چکا ہے، تمہارا دل اللہ کی بڑائی اور عظمت سے خالی ہو چکا ہے، تم اللہ کے تعلق سے محروم ہو چکے ہو، اس لیے تمہیں یہ تکلیف بے چین کر رہی ہے، اس لیے اس آزمائش میں تم اتنے مرے جا رہے ہو، مرے جا رہے ہو، تمہارے لیے یہ مصیبت وبال بن رہی ہے۔ تو میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نصیحتیں فرمائی ہیں، نیکیوں میں حرص کرو، آگے بڑھو، حسرت کرو اگر نہیں کر پا رہا ہے، دعائیں کرو اس کو کہ اللہ یہ نیکی مجھے نصیب فرما دے۔ اور دوسری بات، جب زندگی میں کوئی ناگواری آئے اور کوئی آزمائش آئے اور تکلیف آئے تو تمہارے لیے اطمینان کا سامان یہ ہے، تمہارے لیے اس میں اطمینان کا سامان یہ ہے، تم اس میں راحت یوں پا سکتے ہو، یوں کہو کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ رب العزت کی تقدیر اور مشیت سے ہے، اور وہ ذات ہے جو بڑی خیر خواہ اور بڑی مہربان ذات ہے، اس میں نہ جانے کتنی حکمتیں اور مصلحت ہیں، دل و جان سے اس پہ راضی ہو جاؤ تو تمہارے لیے یہ آزمائش اللہ کی رحمت بن جائے گی، اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گی، اور تمہارے اس آزمائش کے اندر بھی تمہیں اطمینان نصیب ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے، فکر اور سوچ میں سلامتی نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم،
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم المنافقين. فانصرنا على القوم المشركين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین، ہم سب کا کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. ہمیں ایمان کی حقیقت نصیب فرما، یقین کی دولت نصیب فرما. اے مولا کریم ہمیں ایمان کی حقیقت نصیب فرما، یقین کی دولت نصیب فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی معرفت نصیب فرما، اپنی ذات پہ کامل اعتماد یقین نصیب فرما، اپنی صفات پر مولا کریم کامل یقین نصیب فرما. ہمارا ظاہر باطن سبھی کو اپنی پسند کا فرما، اعمال کی بھی اصلاح فرما. اے مولا کریم سوچ اور فکر کے اندر بھی سلامتی عطا فرما. ظاہر کا بھی مسلمان بنا، اندر کا بھی ایمان والا بنا. اے مولا کریم اپنے فضل سے تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، بیماروں کو صحت کاملہ شفائے عاجلہ نصیب فرما. مولا کریم حادثات سے، سانحات سے، اسپتالوں کی زندگی سے، موذی امراض سے محفوظ فرما. اپنی پسند کا جینا نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما. مولا کریم زندگی بھی اپنے دین کے لیے عطا فرما، موت بھی اپنے دین کے لیے عطا فرما. اے مولا کریم اپنے فضل سے ہمارے بچے بچیوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا. اولاد کی تربیت کے، تعلیم کے، زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہمیں اپنے گھروں میں 100% دین کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. گناہوں کی نحوستوں سے اور گناہوں کی گندگیوں سے محفوظ فرما. اے مولا کریم گناہوں کی منحوس زندگی سے ہم سب کو محفوظ فرما. اے مولا کریم گناہوں کی منحوس زندگی سے ہمارے بچے بچیوں کی حفاظت فرما. اس نحوست سے ہمارے گھروں کو محفوظ فرما، ہمارے کاروبار کو اس نحوست سے محفوظ فرما. اے مولا کریم ہماری خوشیوں کو گناہوں کی نحوستوں سے محفوظ فرما. مولا کریم تقوی والی اور پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما، حلال نصیب فرما، برکت والا نصیب فرما. لقمہ حرام سے ہمیں ہمارے بچے بچیوں کو ہمیشہ محفوظ فرما. اے مولا کریم ساری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما. مسلمانوں کو ایمان اسلام پر باہمی ایک دوسرے کا معاون بنا، مددگار بنا، ایک دوسرے کی مدد اور نصرت کرنے والا بنا. اے مولا کریم مسلمانوں میں جو نفرتوں کا بیج بول رہے، بے دینی اور بے حیائی کو فروغ دے رہے، مسلمانوں کو ان کے شر سے محفوظ فرما. مولا کریم دین کی خدمت کی جتنی شکلیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما. کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما. دین کے تمام شعبوں کے لیے اہل لوگ، مخلص لوگ عطا فرما. جو کام کر رہے ان کے اخلاص اہلیت میں اور ترقی نصیب فرما. مساجد کی، مدارس کی، مکاتب کی، علماء کی حفاظت فرما. اے مولا کریم انہیں اپنوں کی حماقت سے، غیروں کی سازشوں سے محفوظ فرما. اے مولا کریم ہمارے بزرگان دین اور اہل علم کچھ بیمار ہیں، مولا کریم اپنے فضل سے سبھی کو صحت کاملہ شفاء عاجلہ نصیب فرما. جو تیرے پیارے ہیں ان کی عظمت، محبت، صحبت نصیب فرما. اے مولا کریم اپنے فضل سے، اپنے کرم سے وطن عزیز کو امن اور سلامتی کا گہوارہ بنا. یا نیکی کی اور خیر کی
اور تعمیر کی جتنی قوتیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما، اور شر کی اور برائی کی اور بے حیائی کی جتنی طاقتیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ مولا کریم ہمارے ملک پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب۔